السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش حمید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش لا ایسوسیٹس یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کویشمنٹ آف FIR فرام ہائی کورٹ، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے خلاف ایک FIR درج ہو جاتی ہے کسی بھی تھانے میں، تو وہ آپ ہائی کورٹ سے کیسے کویش کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے اس پر بات کی جائے گی۔ ہائی کورٹ میں آپ ریٹ پٹیشن دائر کر کے آرٹیکل 199 کے تحت کوئی بھی ملزم جس کا نام FIR میں درج ہو، جو کسی نان کوگنیزیبل اوفینس میں شریک ہو یا اس نے ارتکاب کیا ہو، تو ہائی کورٹ کے پاس انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی FIR کو کویش کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو ہائی کورٹ کو یہ اختیار ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 561A کے تحت یہ اختیار اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی بھی FIR کو کویش کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ جو کویشمنٹ ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی FIR کی، وہ کچھ ایسے گراؤنڈز پر ہائی کورٹ گرانٹ کرتی ہے، کویش کرتی ہے، جن میں اگر کوئی FIR رجسٹرڈ کی گئی ہو کسی بھی شخص کے خلاف، کسی بھی ملزم کے خلاف، تو وہ مس یوز آف پروسیس آف لا یا کوئی ایسی آپ FIR درج کیجیے جس کا کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہ بنتا ہو، تو اس صورت میں ہائی کورٹ جو ہے وہ FIR کو اس کی کویش کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پر کوئی بھی FIR درج کی گئی ہو وہ جو سراسر ناانصافی پر مبنی ہو، تو ہائی کورٹ FIR کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، یعنی کہ کویش کر سکتی ہے۔ اگر ملزم یا درخواست گزار یا پٹیشنر ہائی کورٹ میں یہ موقف لیتا ہے کہ اس کے خلاف جو FIR ہے وہ بدنیتی سے درج کی گئی ہے، تو وہ پھر 561A CRPC کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور وہ وہاں پہ یہ پلی لے سکتا ہے۔ اب جو FIR جو یہ کویش کروانے کا طریقہ کار میں بیان کر رہا ہوں، اس میں جب رٹ دائر کرنے کے بعد ہائی کورٹ نوٹس کرتی ہے پارٹیز کو اور پھر تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ FIR کو کویش کرنے کا حکم دیتی ہے، اگر وہ دلائل سے اتفاق کرتی ہے پٹیشنر کے اور جو اس نے گراؤنڈز ریز کیے ہیں اس میں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سمجھتی ہے عدالت عالیہ کہ یہ گراؤنڈ سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں FIR کو کویش کرنے کے حوالے سے، تو وہ FIR کو کویش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ دلائل کے دوران درخواست گزار یا جو سائل ہے، جو پٹیشنر ہے، اس کو ہائی کورٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے اپنے ایک مربوط اور ٹھوس شواہد اور دلائل کے ساتھ کہ میرے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے وہ بدنیتی سے درج کی گئی ہے، ایبیوز آف پروسیس آف لا ہوا ہے، وداؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ FIR درج کی گئی ہے۔ تو ان آرگومنٹس کو سننے کے بعد اور باقی تمام پارٹیز اور فریقین کو سننے کے بعد ہائی کورٹ اس نتیجے پہ اگر پہنچتی ہے کہ یہ واقعی FIR ملزم کے خلاف، پٹیشنر کے خلاف بدنیتی سے FIR درج کی گئی اور کوئی ٹھوس شواہد بھی موجود نہیں ہیں، وداؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن ہے، ایبیوز ہوا ہے پروسیس آف لا کا، تو وہ پھر وہ FIR جو ہے ہائی کورٹ جو ہے اس FIR کو
ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 561A کے مطابق وہ ایف آئی آر کو کویش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اب جو ضروری گراؤنڈز کیا ہیں، اگر ہم مثلا کوئی بھی شخص ہائی کورٹ جاتا ہے، ریٹ جورسڈکشن کو وہ اس میں انوالو کرتا ہے، ریٹ پٹیشن دائر کرتا ہے کہ میرے خلاف یہ ایف آئی آر لوج ہو چکی ہوئی ہے، درج ہو چکی ہوئی ہے کسی بھی تھانے میں، تو اس کو کویش کیا جائے تو اس میں کیا گراؤنڈز وہ اٹھائے۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں ایف آئی آر میں اگر کوئی ابتدائی طور پہ کوئی الزامات لگائے گئے ہیں وہاں کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود ہوتے ہیں، اور نہ ہی مقدمہ بنتا ہے۔ پہلے تو یہ گراؤنڈ وہ اس کو اٹھانا چاہیے کہ میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، میرے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی مقدمہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جہاں یا جس ایف آئی آر میں الزامات ایلیگیشنز کی قابل شناخت جرم کا انکشاف نہیں ہو پاتا، اور جہاں ایف آئی آر میں جس میں کوئی انتقام انوالو ہو یا کسی غلط مقاصد کے لیے کسی دوسرے شخص کے خلاف انتقام لینے کی نیت سے ایف آئی آر درج کی ہو، تو یہ پٹیشنر کو ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے گراؤنڈز میں جو وہ اٹھاتا ہے، جن گراؤنڈز کی بنیاد پر وہ ایف آئی آر کو کویش کروانا چاہتا ہے ہائی کورٹ سے ریٹ جورسڈکشن میں، تو اس کو یہ چیزیں، یہ بنیادی باتیں، یہ گراؤنڈز ثابت کرنی پڑتی ہیں آنریبل ہائی کورٹ میں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی پلی لے سکتا ہے کہ جس دن یہ ایف آئی آر درج ہوئی وہ اس موقع پر موجود نہیں تھا، وہ وقوع والے دن وقوع کے مقام پر، وقوع کے جائے وقوع پر موجود نہ تھا۔ یہ بھی جو پلی وہ لے رہا ہے یا گراؤنڈ لے رہا ہے، یہ بھی اس کو ہی ثابت کرنا پڑتا ہے پٹیشنر کو، چونکہ اس کا نام ایف آئی آر میں آیا ہے تو یہ اس کو ثابت کرنا کہ میں اس دن موقع پر موجود نہیں تھا۔ اس میں جو سب سے جو کیس لا ہے وہ ہے احمد ورسز نسیم اللہ حسن ایٹسیکٹرا 1975 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 41 ہے۔ اگر ہم اس کا جو اس میں مین پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اس کیس لا میں، اس میں جو پہلا جو ہے ویئر پرائما فیشائی ایلیگیشنز میڈ ان دا ایف آئی آر آن دا کمپلینٹ ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ اینی اوفینس اور میک اے سالڈ کیس اگینسٹ ایکیوزڈ۔ Number 2, where allegations of FIR do not disclose a cognizable offence in which no police is not allowed to conduct investigation without an order of a magistrate as contemplated under section 1552 of CRPC 1898. Number 3, where there is an attempt to convert a pure civil liability into a criminal liability. Number 4, where FIR is registered for revenge or ulterior motives. Number 5 ہے where accused is mistakenly add in FIR. Number 6 ہے where accused was not present on that day on place of commission of an offence. اب اگلا کوسچن ہے، یہ جو میں نے 6 گراؤنڈز بیان کیے گئے ہیں، یہ جو 6 پوائنٹس بیان کیے ہیں، یہ اسی کیس لا میں موجود ہیں، اور ان کیس لا اس کیس اور بھی مختلف کیس لاز موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اپنے ویورز کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ مین پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر آپ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملزم جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر اس کے خلاف اگر رجسٹرڈ ہو جائے تو وہ ان بنیادوں پر، ان گراؤنڈز کی بنیاد پر کویش کروا سکتا ہے، لیکن ثابت اس کو یہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگلا اس میں جو ایک اہم کوسچن ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ایف آئی آر کو ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ تو انڈر سیکشن 491 اور 561A CRPC 1898 کے تحت تفتیش کے دوران ایف آئی آر کو کویش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعلیٰ عدالتوں نے اپنی کیس لاز میں اور کئی جگہوں پر کئی کیسز کی سماعت کے دوران یہ کہا ہے کہ یہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ کیس کی تحقیقات کریں، غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، میرٹس پہ تفتیش کریں، اور وہ یہ دیکھیں کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
یہ پولیس کا کام ہے۔ اگر وہ انویسٹیگیشن اپنے ٹائم میں پورا نہیں کر پاتی یا انویسٹیگیشن میں کوئی نقائص رہ جاتے ہیں تو یہ تمام تر جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پولیس پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے کسی جوڈیشل سسٹم پر یہ عائد ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنی ہی، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مزید نئے ٹاپکس پر بات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔